موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ موجودہ حکومت چلا رہی ہے، جن کی پالیسی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا حکومت یا کسی دوسرے ملک میں گزرا ہو۔ آپ فاٹا کو دیکھیں، اس کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، کشمیریوں کو دیکھ وہ اس کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور 45 سالوں سے جو یہاں پہ افغان مہاجرین آئے تھے، جب ان پہ پیسے مل رہے تھے، ڈالر مل رہے تھے، تو یہ مہمان تھے، جیسے ہی وہ پیسے ختم ہو گئے اس کو در بدر کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے کہ ان کے پاس اپنا مینڈیٹ ہو۔ پارلیمنٹ یرغمال، انتظامیہ یرغمال، عدلیہ مفلوج۔ اس طرح حکومت تو کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ اور پھر فاٹا کی حالات آپ دیکھیں، 22 تاریخ کی شب 2 بجے وہاں پہ جو بمباری ہوئی، اس میں جو 21 بے گناہ معصوم بچے، خواتین اور مشران شہید ہوئے۔ یقین کرو فاٹا بیلٹ میں ایک لہر ہے، ایک رونا ہے، وہاں پہ لوگ سراپا احتجاج ہے۔ اور آج جب ہم یہاں پہ نمائندگی کے لیے آئے کہ ان کی یہاں پہ نمائندگی کرے، آواز اٹھائے، تو ان کو خوارج کہا۔ ان شہیدوں کو یہاں پہ اسپیکر نے خوارج کہا، حالانکہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گئے ہیں، انہوں نے معذرت کی ہے، پیکج دیا ہے 1 کروڑ روپے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ وہاں پہ گورنر خیبر پختونخوا گئے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا IGP سے ملاقات ہوئی، انہوں نے معذرت کی ہے، پھر وہاں پہ کور کمانڈر نے معذرت کی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ جو قومی اسمبلی میں جو یہاں پہ بزنس ہو رہا ہے، یہ کس کے کہنے پہ کر رہے، اور کہاں سے ان کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ ان معصوموں کو خوارج کہا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ملک ایسا چلنے والا نہیں ہے۔ میں اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو یہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 چیزوں میں آپ برائے مہربانی آپ پیچھے ہٹ جائے۔ ایک کہ یہ حکومت جو آپ نے پارم 47 سے بنائی، پھر ریزرو سیٹیں ہم سی چین کو اس کو دلائی، پھر ہمارے MNAs کو ڈی نوٹیفائی، جو میں نے کبھی خزان میں پتے اتنے جڑتے نہیں دیکھے جس طرح ہمارے سینیٹر اور MNAs اور MPs کو یہ اسمبلی میں ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے ہٹے ان سے اور ہمیں چھوڑے کہ ہم کیسے مقابلہ آئین و قانون کے دائرے میں ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسری، یہ عدل یا آئین و قانون کے دائرے میں اپنے مینڈیٹ اور میرٹ پہ فیصلے کرنے کے لیے چھوڑے کہ یہ جج جو ہے یہ سراپا احتجاج جو روز ہوتے ہیں، جس سے نہ تو میرٹ پہ فیصلے کرنے دیے جاتے ہیں، ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے بھی پیچھے ہٹے۔ اور ساتھ جو انتظامیہ ہے جس کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ فلانا پہ FIR کرو، فلانا پہ FIR کرو، فلانا کو گرفتار کرو، اسے پیچھے ہٹ جائے۔ پھر دیکھیں نہ تو کسی پہ ہم تنقید کریں گے، نہ ہی ہم ایسی بات کریں گے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ لہٰذا یہ ملک ہمارا ہے، اس میں اس کی جو باہر دنیا میں بے توقیری و بے عزتی ہوتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے۔ ایک سادے کو امین کو وہاں پہ جیل میں ڈالا گیا ہے، چوروں کو یہاں پہ اقتدار میں بٹھایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایک قبائل کو جس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں، وہ معصوم بے گناہ لوگ، وہ پاکستان کے لیے جان دینے والے لوگ، وہ سرحدوں کے محافظ، ان کو روزانہ کے حساب سے وہاں پہ بمباری ہوتی ہے، اندھے فائرنگ ہوتی ہے، مارٹر گولے ہوتے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں، جس کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں روک دیا جاتا ہے اور ان شہیدوں کو وہاں پہ خوارج کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس ملک کے وہ لوگ ہیں کہ جس نے کشمیر آزاد کیا، جو قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، جو اب تک کے سرحدوں کے محافظ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور ہم کسی کو اس کے بعد کوئی نہ تو کسی سے لائسنس لیں گے، نہ وفاداری کی ہم اور باتیں کریں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی 83 سالہ تاریخ ہے اور ہمارے قبائل کی 5000 سال تاریخ ہے۔ ہمارے اس زمین پہ یہ پاکستان بنا ہے۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایک اس بات کی
کہ انہوں نے خوارج کیا، ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، بمباری ہوئی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں، یہاں قبائل کو بے آسرے رکھ کے یہاں پہ بجٹ میں کچھ بھی نہیں دیا، 100 ارب روپے نہیں دیے، NFC ایوارڈ میں پیسہ نہیں دیا، الٹا اس پہ ٹیکس لگایا گیا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ یہ ظلم و جبر و بربریت ختم کی جائے۔